ہمیں کچھ جو مسکنسیپشنس ہیں دعا کے اندر ٹائم کے حوالے سے، اس کے اوپر ہمیں تھوڑا بتائیں کہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، لیکن وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم نہیں ہوتا. اس کی ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس؟ جی سلمان بھائی، دعا کی قبولیت کا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی ٹائم اس تعلق سے، لیکن مسکنسیپشنس یہ ضرور ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت دعا کرنا جیسے سنت ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ دعا تو انسان جب حاجت ہو اس کو، جی اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، جب اس کا یعنی جب اس کو حاجت ہے، جب جس وقت اس کو مصیبت ہے، وہ ہر وقت دعا کر سکتا ہے. اور چلے نماز ہی کی بات سے شروع کرتے ہیں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد الحمدللہ یہاں پر تو مساجد میں آپ کو پتہ ہے اجتماعی دعا کا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں. اور جو سنت اذکار ہیں وہ بتائے گئے ہیں، وہ نہیں الاؤ نہیں، وہ تو مطلب یہ کرنے چاہیے یہ بتائیں. اچھا ٹھیک، چل میں کہہ رہا ہوں مطلب ایسے دعا کا وہ والا کانسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے ملکوں میں جس طرح ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو اب یہ کیا وجہ کیا ہے کہ وہ کس چیز کی بنیاد پر وہاں پر دعا کرتے ہیں؟ یہ ایک میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ ایسی ساتھی تھے مطلب جو اس چیز کے حق میں تھے کہ نماز کے بعد دعا ہونی چاہیے، اجتماعی یا علیحدہ جو بھی ہے، اجتماعی کی بات کہہ لیں. اچھا، اجتماعی کی بارے میں بات ہو رہی تھی. انہوں نے بہت ساری چیزیں شیئر کی مجھے، تو الحمدللہ انہوں نے جو چیزیں شیئر کی اس کے بعد میرا علم میں اور اضافہ ہوا. فرض نماز کے بعد جو ہے نا اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، دعا جو ہے وہ دبر الصلاۃ، یعنی نماز کے وہ کہتے ہیں نا دبر، مطلب کہتے ہیں جو پچھلا حصہ جو ہوتا ہے نا، تو اس کو لے کے جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے نماز کے بعد ہمیں جو دعا کرنی ہے، نماز جیسی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد دعا کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں صحیح بات ہے، کچھ اقوال یعنی وہ حنفی علماء کے الگ ہے وغیرہ ہے، لیکن جو صحیح چیز ہے جو راجح قول اس بارے میں وہ یہی ہے کہ دعا کا جو افضل ترین اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ آپ تشہد میں ہیں اور جس وقت آپ اپنا یہ درود شریف پڑھ کے ختم کر دیتے تو اس کے بعد آپ دعا پڑھیں، اس میں جتنا آپ پڑھ سکتے دعا کریں. اور اس کے بعد جب آپ سلام پھیر لیتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد جو دعا بغیر ہاتھ اٹھائے ہیں آپ وہ دعا کر سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک السلام، یا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ بھی دعا ہے، لیکن زبردست دعائیں ہیں. ہاں تو یہ دعا تو ہے، لیکن یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں آتا کہ یعنی دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، مسئلہ یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر کس طرح دعا کی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کوئی ایک حدیث ہمیں ایسی ملتی نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کے صحابہ کے ساتھ جو ہے مل کے دعا کی، اکیلے کی، مل کے تو چلے آپ چھوڑ دیں، اکیلے بھی کی. لیکن اب کوئی شخص کہے کہ بھائی اگر مجھے حاجت ہے اور میں کرنا چاہوں تو کیا نہیں کر سکتا؟ تو ایسا نہیں. جب مشاہد سے اس طرح یہ سوال جو ہے وہ ایک جو ہمارے شیخ وصی اللہ سے پوچھا گیا تھا، تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر واقعی ایک انسان کو بہت دل پر آیا ہے اور اس وقت حاجت ہے اس کی، تو پہلے بھی کر رہا تھا، اس وقت بھی اس نے کر لی. لیکن ایسی عادت نہ بنائی جائے کہ وہ گویا یہ سمجھے کہ اگر میں یہ نہ کروں تو بس یعنی یہ سنت ہے، یعنی کیونکہ ابھی ہمارے ملکوں میں اس کو سنت کی شکل دے دی گئی. اور یہی چیز انہوں نے اپنے ان سے جب سوال پوچھا گیا تو میں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ مجھے کا موقع ملا بر صغیر میں، تو کہ وہاں پر جب میں نے امامت کرائی تو کرنے کے بعد میں بیٹھا ذکر اذکار کر رہا تو پیچھے سے ایک دیہاتی بھائی جو اٹھا کہتے کہ بھائی دعا کراؤ جلدی مجھے کام پہ جانا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر دعا ہم نہیں کریں تو ہماری نماز ختم ہی نہیں ہوئی. جی وہ اپنے اوپر ایک وہ کمپلسری چیز کو کر لیتے ہیں لوگ. ایسا تو نہیں ہے، مطلب آپ دعا اگر واقعی کبھی کبھار آپ کا ایسی حاجت ہے کہ آپ پہلے بھی کرتے آ رہے تھے، فار ایگزامپل کوئی ایڈمٹ ہے، کوئی آپ پریشانی سے گزر رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت اکیلے کر لیا. لیکن اجتماعی کا تو پھر بھی آپ کو ثبوت نہیں ملتا. یہی چیز ہمارے یہاں ایک بہت عام ہے، یہ چیز اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ میں نے ایک نہیں کئی جگہ دیکھی ہے کہ جب کسی کے گھر وفات ہو جائے، اب آپ جائیں تو وفات ہونے کے بعد بھائی سارے چلے بھائی بخشو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں وہ کچھ نام ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ چلے سب ہاتھ اٹھائیں. یہ اگر دعا کرنی ہے، کیا کہہ رہے ہیں شعیب بھائی؟ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، فاتحہ پڑھ لو یا دعا کرو یا بخش دو، جو بھی ہے، چلو بھائی دعا کرو. تو اب بھائی میں نے اگر دعا کرنی میں اکیلے دعا کروں گا، آپ نے کرنی آپ اکیلے دعا کریں. مسئلہ یہ وہ ہم نے نا اس کو فارمیلٹی بنا لی ہے کہ ابھی آپ کر لیں، اس کے بعد آپ کی چھٹی، اب آپ نے نہیں کرنی ہے. اچھا میں سوری آپ کی بات روک رہا ہوں، یہ
کیونکہ میں بتایا کہ میں بھی اسی ٹریک سے ہی آیا ہوں, تو یہ یقین مانے جب بھی ایسے ہوتا تھا نا تو ایسے بیٹھے ہوتے تھے, تو اس میں ایک اور بھی ہے کہ دفنانے کے بعد ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, فون آتا تھا جی دفنا دی ہے, اب سارے جی کہ فاتحہ پڑھو. اب اندر سچ بات ہے, جس کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی تو آپ کو اس کا طریقہ بھی نہیں پتا کہ آپ فاتحہ پڑھو, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا پڑھنا ہوتا ہے, میں بس سہار اٹھا کے کل ولد پڑھتا تھا, اور ڈیفینیٹلی وہاں 10 لوگ جو بیٹھے ہوں گے نا, 10 لوگ اپنے ہی کچھ پڑھ رہے ہوں گے, ایسے ہی ہو, کیونکہ ہمارے پاس ایک کوئی کلیئر وہ چیز تو ہے ہی نہیں. اور صرف یہ نہیں ہوتا, ہم یہاں بیٹھے نا, اگر 2 بندے بیٹھے ہیں تو ایک بندہ جو بھی آئے گا نا اس کے ساتھ آپ نے بار کرنا ہے. اور یہ اور جس مطلب کوئی سنت طریقہ تو ہے ہی نہیں یہ. اور اب سبحان اللہ, اب ایسے ہو گیا کہ کبھی کسی فوتگی کے اوپر جاؤ تو اگر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوئے باقیوں نے اٹھائے ہیں, بس آپ تو گئے جی. آپ اپنی بات آگے ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ جب سے اللہ کے فضل سے اللہ نے جب یہ جو تھوڑا بہت علم دیا اس چیز کے بارے میں جب پتہ لگا, تو اب میں جب بھی کہیں جاتا ہوں, بالخصوص ہمارے معاشرے کی کوئی بھی ایسی فوتگی ہو جائے, چلے جاؤ, اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں پر یعنی مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا حساس موقع ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سمجھائیں بھی تو اس کو کوئی سمجھے گا جی. لیکن الحمدللہ ایک دفعہ ایک موقع مل گیا تھا آپ ہی کے ذریعے, تو الحمدللہ جو میں کر سکا میں نے بات کی, تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ دے ہم سب کو. اور اس کے علاوہ مطلب اور بھی ایسے موقع ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ دیکھیں, جو اجتماعی دعا کی بات آتی ہے نا, تو جہاں پر کی ہے وہاں پر منع نہیں جی. یعنی کبھی کسی نے ریکویسٹ کر دی کہ بھائی آپ دعا کرا دیں, تو ٹھیک ہے, یہ معمول کے خلاف ہے. کبھی کسی نے کر دیا کہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کرا دیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو آپ نے مستقل کر لیا کہ میں نے اس چیز کے ساتھ خاص کر لیا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں, تو وہ چیز جو ہے نا پھر آپ کو پتا ہے اس کو شمار پھر سنت کے بجائے وہ بدعت کی طرف چلا جائے گا جب ہم اس کو سنت سمجھ کے بالخصوص کرنے لگے. اس لیے انسان کو جو ہے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ویسے الحمدللہ دعاؤں کے اوقات کے بارے میں تو آپ بتا ہی چکے ہیں, اتنے سارے اوقات ہیں ماشاءاللہ کہ بندہ اگر صرف انہی اوقات میں کر لے تو اس کو تو اور ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی ٹائم پہ وہ دعا کر دے. جی بالکل. تو یہ بارش کے وقت بھی دعا مانگنا, بارش کے وقت دعا کا بارے میں حدیث آئی ہے, وہ تو ایک دعا بتائی ہوئی ہے نا ہمیں. نہیں اس کے علاوہ بھی ہے کہ بارش کے وقت جو ہے وہ دعا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ قبولیت کی تقریباً کوئی یعنی اچھے خاصے ہیں, کوئی 20-22 اچھے خاصے جو اوقات ہیں ایسے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ قبولیت کے اوقات میں سے اس میں سے بارش کا بھی آیا ہے. بارش کا وقت خاص اس کے اندر ہے, اس کے اندر. اچھا ماشاءاللہ. I think زمزم پیتے وقت بھی کہتے ہیں, زمزم پیتے وقت بھی اس کا بھی ہے. جی رات کے آخری پہر میں, اور بہت سارے جی اس طرح کے اور جمعہ کا جس طرح بول رہے ہیں نا, جمعہ کا جو آپ بول رہے تھے نا کہ وہ صحیح بات ہے, وہ اس بارے میں اختلاف ضرور ہے کہ جمعہ کی کون سی گھڑی ہے, یعنی جمعہ میں ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. تو راجح جو یعنی اکثر جو معتبر علماء جو ہیں ان کا موقف یہی جو نظر آتا ہے کہ وہ عصر کے بعد کی گھڑی ہوتی ہے. ورنہ ویسے دوسرا موقف یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن کوئی ایک گھڑی ہے کہ جس میں جو دعا قبول ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے امام جب منبر پہ چڑھتا ہے اس وقت, تو بہرحال علی کل حال ہمیں دعا کرنی چاہیے.